السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب و طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت کتاب التوحید کا 9واں درس دیکھ رہے ہیں۔ کتاب التوحید دراصل معالی الشیخ العلامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی ایک انتہائی عظیم اور مفید کتاب ہے، اور اس بار جامعہ تحلیدیث تحصیل ناربل نے اس کتاب کو ایک انعامی مقابلہ، مطالعاتی مقابلہ کے لیے بطور سلیبس مقرر کیا ہے، جس انعامی اور مطالعاتی مقابلہ میں شرکت کرنے کے لیے آپ حضرات نے فارم بھرے ہیں۔ تو آپ ہی باسعادت طلاب و طالبات کے لیے تحصیل جمعیت ناربل کی طرف سے یہ دروس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج آپ اس سلسلے کی 9ویں کڑی دیکھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہمیں پڑھنا ہے الفصل السابع، فصل ہفتم یعنی 7واں فصل، ادعاء حق التشریع والتحلیل والتحریم، قانون سازی اور حلال و حرام ٹھہرانے کے حق کا دعویٰ کرنا۔ یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں قانون بنا سکتا ہوں، میں حلال مقرر کر سکتا ہوں، میں کچھ چیزوں کو حرام کر سکتا ہوں، تو اس قسم کا دعویٰ، اس کا کیا حکم ہے؟ مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان احکام و قوانین کو وضع کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ جن احکام پر بندوں کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے اور ان کی عبادات، معاملات اور زندگی کے تمام شعبے جن کے مطابق چلتے ہیں اور جن کے ذریعہ بندوں کے آپسی لڑائی جھگڑے اور تنازعات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، دیکھو سب مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے، چونکہ وہی جانتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے کون سی چیز مفید ہے، لہذا اسی چیز کے مطابق یا اسی کے مطابق وہ ان کے لیے احکام وضع کرتا ہے، یعنی احکام مقرر کرتا ہے، وضع کرتا ہے، یعنی بناتا ہے، یعنی مقرر کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ سب کا رب ہے، اس لیے رب ہونے کے ناطے قانون سازی کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے، یعنی قانون بنانے کا حق بھی اسی کو ہے۔ اور چونکہ تمام بندے اس کے بندے و غلام ہیں، اس لیے ان کے لیے اللہ کے احکام کی بجا آوری ضروری ہے۔ اس کے احکامات کی پیروی کا پورا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تب ایسا ہی کرو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال یعنی انجام بھی اچھا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو، جہاں پر بھی تمہیں کوئی اختلاف ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر لو، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ حاصل کر لو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہی اللہ میرا پروردگار ہے۔ اللہ نے اس کی سخت نکیر فرمائی کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون ساز مانے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں، انہوں نے کچھ شریک مقرر کیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے، ایسا دین بنایا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی دوسری شریعت کو قبول کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔
عبادات میں سے جو عبادت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشروع نہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کوئی ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے گا جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ اور سیاسی و انتظامی معاملات میں اگر شریعت الہیہ سے ہٹ کر کام کیا جائے تو وہ طاغوتی و جاہلی حکومت ہوگی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ارشاد باری تعالی ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالی سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حلال و حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے یا خود اللہ کا شریک ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ کیونکہ اس کا کھانا ناجائز اور گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑا کرے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم لوگ ان کی اطاعت کرنے لگو تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور ان کے دوستوں کی اطاعت کو حلت و حرمت کے معاملہ میں، یعنی چیزوں کے حلال ہونے اور حرام ہونے، حلت یعنی حلال ہونے، حرمت یعنی چیزوں کے حرام ہونے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک قرار دیا ہے۔ یعنی اگر چیزوں کے حلال و حرام ہونے کے معاملے میں کوئی شخص شیاطین اور اس کے دوستوں کی اطاعت کرے تو اس نے کھلم کھلا شرک کیا۔ اسی طرح حلت و حرمت کے معاملہ میں علماء و امراء کی اطاعت و پیروی بھی اللہ کے سوا دوسروں کو رب اور حاجت روا بنانے کے مترادف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے رہبان کو، اپنے راہبوں کو اور اپنے علماء اور مشائخ کو اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں کے شریک کے مقرر کرنے سے پاک ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کریمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم نامی ایک صحابی، ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کے سامنے پڑھا تو عدی بن حاتم تائی نے عرض کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ان لوگوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لسنا نعبدهم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ قال الیس یحلون لکم ما حرم اللہ، فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے اس چیز کو حلال قرار دیتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، فتحلونہ، اور آپ بھی اس حرام کردہ چیز کو حلال ہی مانتے ہو ان کے کہنے پر، وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں وہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اور آپ بھی ان کو حرام مانتے ہو۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہی تو ان کی عبادت ہے، فتل کا عبادت ہوں، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ احکام الہی کو چھوڑ کر حلت و حرمت کے معاملہ میں اطاعت و پیروی کرنا دراصل عبادت کرنے کے معنی میں ہے، جو اللہ کے ساتھ کھلا شرک ہے۔ یہ شرک اکبر ہے جو توحید کے سراسر منافی اور خلاف ہے، اس لیے کہ توحید کے معنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور اس اقرار کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر جو بھی شخص حلال حرام کے معاملے میں اپنے علماء و مشائخ کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، گرچہ علماء کرام دین کی سمجھ بوجھ میں بہت قریب ہیں اور اجتہاد میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور حق تک ان کی رسائی نہ ہو جائے، حق تک ان کی رسائی نہ ہو سکے، پھر بھی ان کو ایک اجر ملے گا، لیکن اس سب کے باوجود ان کی پیروی، ان کی اطاعت جب جائز نہیں تو پھر ان خود ساختہ وضعی قوانین وغیرہ کی پیروی کیسے ہوگی؟ یعنی ایسے خود ساختہ جب ہمیں علماء کی اطاعت اور پیروی جائز نہیں ایسی صورت میں، تو پھر ان خود ساختہ وضعی قوانین کی پیروی کیسے جائز ہوگی جو کفار و ملحدین کی طرف سے بنائے گئے ہیں، ان کے وضع کردہ ہیں، ان کے بنائے ہوئے ہیں، جو باہر سے منگائے گئے ہیں، جو عالم اسلام اور وہاں کے مسلم عوام پر زبردستی تھوپے گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح تو اللہ کے بجائے کفار و ملحدین کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا غیر کو رب بنایا جاتا ہے، جو ان کے لیے احکام و قوانین وضع کرتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور بندوں پر حکومت کرتے ہیں، لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے، شرک ہے۔ اب مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الثامن، فصل ہشتم یعنی 8واں فصل، الفصل الثامن یعنی 8ویں فصل، ملحدانہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف منسوب ہونے کا حکم، حکم الانتماء الى المذاہب الالحادیہ، ایتھیزم کے ساتھ جڑنے کا حکم، والاحزاب الجاہلیہ، جاہلی جماعتوں کے ساتھ جڑنے کا حکم۔ کہتے ہیں ملحدانہ تحریکوں جیسے کمیونزم، سیکولرزم اور سرمایہ داری یعنی اشتراکیت جس کو بولتے ہیں، سرمایہ داری وغیرہ جو کہ سراسر کفر اور الحاد پر مبنی ہے، ان کی طرف انتساب کرنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا مذہب اسلام سے ارتداد ہے۔ ان تحریکوں کی طرف انتساب کرنے والا شخص اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نفاق اکبر ہے، اس لیے کہ منافقین بھی ظاہری طور پر اپنا انتساب اسلام کی طرف کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ان لوگوں سے یعنی پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے ان کی حالت فرمائی، فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے، تمہارا کیا حال ہوگا یہ اس کا انتظار کرتے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کہیں کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے، قَالُوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں۔
یعنی ان سے کہتے ہیں کافروں سے، کیا ہم تم پر غالب آنے والے نہیں تھے، پھر ہم نے آپ لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا؟ یعنی جو غلبہ حاصل کرتا ہے یہ لوگ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے دھوکہ باز منافقوں کے ہمیشہ دوزخ میں ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے دھوکہ باز منافقوں کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ سے تو مومنوں سے ملتے ہیں اور دوسرے رخ سے اپنے ملحد بھائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ان کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک کے ذریعے مسلمانوں کی شناسائی اور دوسری کے ذریعے سے اپنے پوشیدہ راز کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کتاب و سنت سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں، انہیں دور رہتے ہیں۔ گریز کرنا کسی چیز سے دور رہنا، اجتناب کرنا۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کتاب و سنت کے احکام کی پیروی سے انہیں چڑ ہے یعنی یہ اسے چڑھاتے ہیں، تنگ آتے ہیں اس سے۔ شریعت سے ان کو ازلی دشمنی ہے، ازلی یعنی ابتدائی، شروع سے جو چیز ہو ازل اس کو بولتے ہیں۔ یہ اپنے دنیاوی علوم و فنون اور نظامہائی زندگی سے بہت خوش ہیں، جبکہ ان وضعی قوانین سے کسی کو کوئی فائدہ اب تک نہیں پہنچا ہے۔ اس گندے پانی میں جو جتنا اترا ہے اتنا ہی وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہوا ہے، لہذا انہیں تم ہمیشہ صریح وحی اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے پاؤ گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان منافقوں سے ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے، جبکہ اللہ نے صراحت سے مومنوں کی طرف اپنا انتساب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازو کے ساتھ رہو۔ یہ ملحدانہ تحریکیں آپس میں دست و گریباں ہیں۔ دست و گریباں کا مطلب ہے آپس میں جنگ کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی بنیاد باطل و فتنہ و فساد پر پڑی ہے۔ جیسے کمیونزم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور تمام آسمانی مذاہب و ادیان کو دنیا سے مٹانا چاہتی ہے۔ جو شخص اپنی دانش میں بلا عقیدہ جینا چاہتا ہے اور تمام بدیہی و عقلی یقینیات کا انکار کرتا ہے، بدیہی یعنی جو فطرت سلیمہ سے چیزیں پہلے ہی سمجھ آتی ہیں، دراصل وہ اپنی عقل کا دشمن ہے اور اس سے کام لینا نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح سیکولرزم بھی تمام مذاہب و ادیان کا انکار کرتا ہے اور مادیت پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ مادیت یعنی مال و دولت کمانے کی جو حرص ہوتی ہے، جبکہ مادیت ایک ایسا مذہب ہے کہ حیوانی زندگی کے سوا اس کی کوئی غرض و غایت نہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کا تو کہنا ہی کیا، اس کا سارا فلسفہ صرف مال جمع کرنے پر قائم ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے۔ اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، فقراء و مساکین اور کمزوروں پر ان کے یہاں کوئی رحم و رافت، شفقت و رحمت نہیں۔ پھر اس کی معیشت و اقتصاد کا سارا دار و مدار سود کی لعنت پر ہے، جبکہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنا ہے، جس سے افراد و جماعت اور حکومت و ریاست سب کے سب تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں، جو فقیر و غریب قوموں کے خون چوسنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان سب کے باوجود بلا کون ایمان والا اور عقل والا ان تباہ کن و باطل نظاموں اور فاسد تحریکوں کی طرف اپنا انتساب کرنا پسند کرے گا؟
انہیں اپنے آپ کو ان کی طرف کون منسوب کرنا پسند کرے گا؟ اور عقل و ذہن کو بیچ کر اور زندگی کو شتر بے مہار سمجھ کر، شتر بے مہار یعنی ایسا تیز ترار جانور جس کو شتر کہتے ہیں، جس کے گلے میں کوئی لگام نہ ہو، شتر بے مہار یعنی بے قابو سمجھ کر ان تحریکوں کا ساتھ دے گا اور ان کے لیے کون لڑے گا؟ آج جب کہ ہمارے عالم اسلام کے اکثر لوگوں کی زندگی میں صحیح دینداری و دینی ذہن کا فقدان ہے، لہذا ان پر ان فاسد تحریکوں کا حملہ کرنا کوئی بعید بات نہیں۔ صحیح دین نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج امت مسلمہ ذلت و بربادی کے مراحل سے گزر رہی ہے اور دیگر قوموں کی دم چھلا بن کر رہ گئی ہے۔ دم چھلا یعنی ان کی پیروی کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہاں ملا رہی ہے۔ جاہلی قوموں اور نسلی جماعتوں اور پارٹیوں کے ساتھ انتصاب بھی کفر و ارتداد ہے اور مذہب اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام تمام نسلی و جاہلی نعروں کا شدت سے انکار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد و زن سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من دعا الى عصبیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، ولیس منا من قاتل على عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ لڑے، ولیس منا من غضب لعصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے غصہ کرے۔ عصبیت یعنی خامخواہ کی طرف داری، قوم کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، اس کو بولتے ہیں عصبیت۔ نیز فرمایا، ان اللہ قد اذهب عنکم عصبیت الجاہلیہ وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی، اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی عصبیت کو ختم کر دیا اور آباء و اجداد پر فخر کو مٹایا۔ اب یا تو انسان متقی مومن ہوگا یا بدبخت فاجر ہوگا۔ الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، تمام لوگ آدم کے اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا دار مدار تقوی ہے۔ دراصل یہ جماعتیں اور پارٹیاں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی و تقوی پر اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور افتراق و انتشار سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفرق نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہو جائیں جو اللہ کی کامیاب و کامران جماعت ہو، لیکن آج عالم اسلام خاص طور پر یورپ کی سیاسی و ثقافتی یلغار کے بعد مختلف جاہلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں کی لعنت میں مبتلا ہو گیا ہے، اور ان لعنتوں کو ایک علمی مسئلہ، طے شدہ حقیقت اور ناگزیر صورتحال سمجھ کر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ چیزیں ضروری کرنی ہیں۔ جہاں کے مسلم باشندے مغربی افکار کے اثرات سے متاثر ہو کر ان جاہلی عصبیتوں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے ہیں، یعنی ان کی طرف تیزی سے جانے لگے، جن کو اسلام نے مٹا دیا تھا، اور ان کے نام لینے والوں، ان کو زندہ کرنے والوں اور ان پر فخر کرنے والوں پر لعنت بھیجے اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اسلام سے پہلے والے عصبیتی دور کو اسلام نے جاہلی دور کہا ہے، اور اب بھی اسی نام سے یاد کیا گیا ہے اسے، اور اس تاریک ترین دور سے نکالنے پر اللہ نے مسلمانوں پر احسان جتلایا ہے۔
اور اس عظیم احسان و نعمت کا شکر ادا کرنے پر ان کو ابھارا ہے۔ آج مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب بھی وہ جاہلی دور کا تذکرہ کرے تو ناپسندیدگی اور کراہت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے، اور پسندیدہ نقطۂ نگاہ سے اس کو نہ دیکھیں۔ کیا جیل میں سخت ترین سزا کاٹنے والے کے رونگٹے اس وقت کھڑے نہیں ہو جاتے جب اس کے سامنے جیل کا نام لیا جاتا ہے؟ اور کیا سخت ترین بیماری سے نجات پانے والا شخص اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہی منہ نہیں بگاڑ لیتا؟ لہذا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں یہ گروہ بندیاں یعنی پارٹی بازیاں دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جسے اس نے اپنی شریعت و مذہب سے اعراض کرنے والوں اور اپنے دین سے بدگماں ہونے والوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے، اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ یعنی یہ سب اللہ کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور جب ان کے ائمہ کرام کتاب اللہ سے حکم نہیں دیں گے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ جماعتوں اور پارٹیوں کے تعصب سے حق دب جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سامنے سے ہٹ جاتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کے ہاں پیش آیا۔ انہیں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی اس کو تو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کوئی کتاب نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اہل جاہلیت کا بھی یہی حال تھا، حق کو چھوڑ کر یہ اپنے آباء و اجداد کے روش پر پڑے ہوئے تھے، ان کے نقش قدم سے سر منہ انحراف کے لیے تیار نہیں تھے۔ سر منہ یعنی تھوڑا سا انحراف کے لیے تیار نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آج کے جماعتی لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی جماعت و پارٹی کو اس اسلام کی جگہ پر لا کھڑا کریں جو تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو معزز طلاب و طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج کا یہ درس 9واں درس کتاب التوحید کا یہاں پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم سیکھنے، سکھانے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ آپ سب کو کامیابی سے نوازے۔ جو آپ میں سے جن نے فارم بھرے ہیں، محنت کی ہے سننے والوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان طالب علموں کو کامیاب فرمائے، کامیابی سے نوازے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔